حدیث شریف ہے کہ خلافت 30 برس ہی رہے گی، پھر ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ خلفائے راشدین کا دور پرسکون تھا۔ ملوکیت یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی طاقت استعمال کر کے یعنی بزور خلافت یا حکومت حاصل کی۔ اس لیے حضرت معاویہ کو ہم خلیفہ راشد نہیں کہتے۔ تو ایک مغیرہ ابن شعبہ ہیں، حضرت معاویہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے اپنا جانشین منتخب نہ کیا تو ہو سکتا ہے امت میں فساد پیدا ہو جائے، پھر مختلف لوگ خلافت کا دعویٰ لے کر کھڑے ہو جائیں۔ 5 سال کی خانہ جنگی میں 1 لاکھ سے زائد مسلمان قتل بھی ہو چکے ہیں۔ اب دوبارہ وہی دور نہ آ جائے، لہٰذا آپ اپنا جانشین نامزد کریں۔ امیر معاویہ نے فرمایا کہ صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ وہ جماعت جن کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، ان کو اندر سے پاک کر دیا تھا، وہ جماعت تو اکثر و بیشتر ختم ہو چکی ہے۔ مزید کہا کہ اب والے لوگوں کے اندر وہ تقویٰ نہیں ہے اور اسلام پورا ان کے اندر اترا ہوا بھی نہیں ہے، لہٰذا اب وہ صورتحال نہیں ہوگی جو حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے دور میں تھی۔ لہٰذا فرمایا کہ آپ جانشین نامزد کریں۔ مغیرہ بن شعبہ اصحاب شجرہ میں شامل ہیں۔ صلح حدیبیہ سے پہلے جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اس درخت کے نیچے جس میں سورۃ فتح میں فرمایا گیا کہ اللہ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ مزید یہ کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ ہیں جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان خانہ جنگی ہوئی تو مغیرہ ابن شعبہ ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ کھڑے رہے اور حضرت علی کے ہی سپورٹر تھے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ موجودہ حالات کو بخوبی دیکھ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو مشورہ دیا اور حضرت امیر معاویہ نے یہ مشورہ قبول کر لیا اور یزید کی ولی عہدی کا اعلان ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت کے درمیان میں یہ ہوا۔ ابھی حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو 10 سال ہی ہوئے تھے تو تب یہ معاملہ پیش آیا۔ تمام گورنر کو یزید نے کہا کہ اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے بیعت لے لو۔ یہ بیعت عام طور پر لوگوں نے کر لی۔ ایسی شخصیات جن نے بیعت سے انکار کیا ان میں حضرت ابوبکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 5 گھرانوں کے چشم و چراغوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ خاص طور پر عبد الرحمن بن عمر نے یہ جملہ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ کیس و کسرہ کی سنت پر عمل کر لیں کہ باپ کے بعد بیٹا حاکم بن جائے۔ حضرت امیر معاویہ کی حکومت بھی مشاورت سے نہیں بنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معیار خلافت کا بنایا وہ اب ایک درجہ نیچے گر چکا تھا، کیونکہ انہوں نے مشاورت کے بغیر اپنی حکومت بنا لی۔ حضرت معاویہ نے طاقت کے ذریعے خلافت حاصل کی، یعنی عبد الرحمن بن ابی بکر نے یہ کہا کہ یہ حکومت کیس و کسرہ کی طرح صرف ایک ہی خاندان میں لانا چاہتے ہو۔ حضرت امیر معاویہ بہت دانش مند انسان تھے، انہوں نے ان 5 افراد پر کوئی تشدد نہیں کیا، کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ خاموش رہے۔ اس بنا پر کوئی خانہ جنگی نہیں ہوئی۔ 10 سال گزر گئے، یعنی 10 سال تک یزید ولی عہد رہا۔ ان 5 گھرانوں کے علاوہ سب نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ یہ صورتحال پیدا ہوئی جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ سن 60 ہجری کی بات ہے۔ اس وقت کوئی جمہوری نظام نہیں تھا، بلکہ کسی قبیلے یا قوم کا بڑا بندہ عہد کر لے تو سمجھو پورے قبیلے کی بیعت ہو گئی۔ وہ ایک قبائلی نظام تھا اور ووٹ والا کوئی سسٹم نہیں ہوتا تھا۔ یزید کی بحیثیت خلیفہ ان 5 بڑی شخصیات میں سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر فوت ہو چکے تھے، لیکن باقی 4 رہ گئے تھے۔ ان 4 میں حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کو امت کا سب سے بڑا عالم کہا جاتا ہے، قرآن مجید کے یہ پہلے مفسر تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر احادیث کی کتنی بڑی تعداد ہے جو ان سے مروی ہے، ان دونوں کی رائے ایک تھی۔ اس طرح جو کچھ ہوا بالکل غلط ہوا، لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں کہ آپس میں جنگ و جلال ہو، خون ریزی ہو، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جائیں اور فتنہ و فساد پیدا ہو جائے، لہٰذا ان دونوں نے یزید کی بیعت کر لی۔ 2 حضرات باقی رہ گئے تھے جو نسبتاً نوجوان تھے۔ ان دونوں کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی تھی۔ ہجرت کے بعد جو پہلا بچہ مہاجرین میں پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں۔ کچھ عرصے تک جب مہاجرین میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تو مدینے کے منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ آ کر یہاں کمزور ہو گئے ہیں اور نامرد ہو گئے ہیں اور اب ان کی اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے حضرت عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن حضرت اسماء کے بیٹے تھے اور حضرت زبیر بہت بہادر انسان تھے، تو والد جیسی کیفیت بیٹے کے اندر بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس غلطی کو برداشت نہیں کریں گے،
खून रेजी होती है तो हो, लेकिन हम इस्लामी निज़ाम को नीचे उतरता नहीं देख सकते। हजरत अबू बकर ने फरमाया था कि क्या दीन में तरमीम कर दी जाएगी, कोई रद्दो बदल कर दी जाएगी, जबकि अभी मैं जिंदा हूँ, मैं जीते जी ये नहीं होने दूंगा। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कि हम मुकाबला करेंगे, हम उनकी बैत नहीं करेंगे, और इनकार कर दिया और मदीना छोड़कर मक्का में हरम में पनाह गजीन हो गए। यही मामला हजरत इमाम हुसैन का भी था। अपने वालिद हजरत अली की तरह बहादुर और जरी इंसान थे। उन्होंने भी कहा कि हम कैसो कसरा की रिवायत को यहीं ख़त्म करना चाहते हैं और हम इसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की रिसर्चिंग वीडियो। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान सजाद नज़र को HT पॉइंट से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और देखते रहिए HT पॉइंट।